بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں ہم موجود ہیں جس میں ہم قربانی کے بارے میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھا کرتے ہیں. آج قربانی کے کچھ مسائل پر ہم بات کریں گے. کچھ مسائل، کچھ احتیاطیں جو قربانی کے دوران پیش آتی. ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ قربانی والے دن قربانی ہی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کہے نا کہ بھئی آپ قربانی کی بجائے غریبوں کو کھانا کھلا دیں، آپ قربانی کی بجائے کسی کو جو ہے کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی بیمار کا علاج کروا دیں، تو یہ بات بالکل بھی ہرگز درست نہیں ہے. کیونکہ قربانی والے دن اللہ پاک قربانی سے زیادہ کسی عمل کو محبوب نہیں رکھتا ہے. ہاں، کسی کے ہیلپ کر دینا یہ بھی ایک عبادت ہے، اچھا کام ہے. کسی کا علاج کروا دینا یہ بھی ایک اچھا کام ہے، عبادت ہے. بٹ اس کے اگینسٹ میں آپ اس کو لے کر نہیں آؤ گے کہ جناب آپ قربانی کو چھوڑ دو اور جو ہے آپ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. یہ کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قربانی کو اللہ پاک بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے. اور ویسے قربانی میں بھی آپ دیکھیں نا کتنے غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے. جانور بیچنے والے لوگ پورا سال 2 سال تک جانور کو پالتے ہیں. اسی طرح سے جو جانور کو کاٹنے والے لوگ ہیں، یوں ہی چارہ بیچنے والے لوگ ہیں، یہ تمام لوگ جو ہے عام طور پر متوسط مڈل کلاس ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں کتنا ان کا فائدہ ہوتا ہے. پھر جب گوشت کاٹتے ہیں تو کیا پوری گائے خود کھا لیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ گوشت کو کیا کرتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ بھی کتنا ثواب کا کام ہے، یہ بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی والے دن قربانی ہی کرنا یہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو تنگ نہیں کرنا ہے. تنگ نہیں کرنا ہے. اب جانور کا موڈ نہیں ہے جانے کا، چلنے کا. آپ کا موڈ ہے کہ چلو یار تھوڑا سا گھماتے ہیں. آپ نے رسی کھولی، چلو بھائی سب بچوں نے اپنے اپنے جانور نکالیں، اب پورا جلوس جا رہا ہے جانوروں کا. بھائی اب آپ کا جانور جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تھکا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اس سے پریشان ہے، ٹانگوں میں درد ہے، تو لیکن آپ اس کی رسی کھینچے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں، چلو چلو چلو. اب جانور نہیں چلتا تو کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اس کا ایک طریقہ بچوں کے پاس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی دم گھماتے. کیا کرتے ہیں؟ تم گھماتے ہیں. اس کی دم کو گھماتے ہیں، دم موڑتے ہیں، جس سے جانور بیچارہ اب مجبوری میں بھاگنا شروع کر دیتا ہے نا؟ تو یہ بھی طریقہ اچھا نہیں. جانور کو تنگ نہ کریں، اس کا کھانا پراپر اس کو صحیح طریقے سے ٹائم پر دیں، کھانے کا اس کا خیال رکھیں، آرام کا خیال رکھیں. اگر آپ نے کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھا، اسے تکلیف پہنچائی نا، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، اس کو کچھ کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی اور کھولتی بھی نہیں تھی کہ وہ جا کر اپنا پیٹ بھر لے، کھانا کھا لے، چھوڑتی بھی نہیں تھی. اسی حال میں وہ بلی مر گئی. تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے اس حال میں عذاب دے گا کہ وہ بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی ہوگی اور اسے ایسے ہی عذاب دے گی جیسے دنیا میں اس نے بلی کو عذاب دیا ہے نا. ایسا نہ ہو جائے کہ جانور پھر قیامت کے دن اللہ پاک ہم پر مسلط کر دے اور وہ ہمیں تکلیف دینا شروع کر دے. اس کے علاوہ جانوروں کے قریب نہ جائیں، وہ لات مار دے، ٹکر مار دے، سینگ مار دے، کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے. تو اسی لیے اس بات کا دھیان رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جانور کی رسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جانور کو چلا رہے ہوتے ہیں. جانور تو جانور ہے، اگر اس کے پاس عقل ہوتی تو اسے جانور کیوں کہتے ہیں، ہے نا؟ تو وہ پھر ٹکر مار دیتا ہے، کبھی لات مار دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، بڑے بڑے آدمیوں کے ہاتھوں سے بھاگ جاتا ہے. تو بچے کیا ہیں؟ تو
تو بچوں کو تو بہت ہی اپنے آپ کو سیکیور کر کے رکھنا ہے, جانوروں سے بہت دور رہنا ہے. اگر آپ کو کبھی ہاتھ بھی پھیرنا ہے نا, وہ دستانے پہن لیں, ٹھیک ہے, گلوز پہن لیں, اور اس کے بعد ہاتھ پہنیں. یا پھر آپ نے ہاتھ پھیر بھی دیا, اچھی طرح سے واش کریں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں, ہاتھ پھیر رہے ہیں منہ پر, سر پر, اس کے پھر اسی ہاتھ سے کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی پیارے بچوں ہمیں بچنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں قربانی کے جانوروں کے ساتھ احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بقرہ عید ہے بقرہ عید اور خوشیاں خوشیاں خوشیاں. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے. مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا آ گیا, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا آ گیا.